محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 0300617141 رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والسلام علی لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو رب رحمان ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں، رازق داتا و مشکل کشا ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی الوہیت، ربوبیت اور حقوق میں یکتا ہیں، ان کا کوئی شریک و ہمسر نہیں۔ بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم بھائیوں، شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور میرے استاذ محترم قاری محمد اشفاق صاحب مسجد کے اندر تشریف فرمائے۔ میرا درس تو آپ سنتے رہتے ہیں، استاذ موجود ہیں، حقیقت بات ہے مجھ سے بولا بھی جائے کہ نہ بولا جائے۔ چند ایک گزارشات نماز کے حوالے سے۔ نماز دین اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ نماز ہے تو اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے۔ اگر نماز ضائع ہے، نماز برباد ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود انسان تباہ و برباد ہے۔ اور نماز میں خصوصاً فجر کی نماز جو ہے، اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جس کے دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے، اور بد نصیب وہ انسان ہے کہ جو دن کے شروع میں ہی اللہ کی عبادت سے غافل رہتا ہے۔ نماز فجر، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے حبیب پیغمبر، سید المرسلین پیغمبر، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دن سورج کے طلوع ہونے سے لے کر رات کے چھا جانے تک اللہ کی عبادت کرو۔ وقرآن الفجر،
اور سب سے بڑھ کر فجر کا قرآن، فجر میں قرآن کریم کی تلاوت، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بلا وجہ بغیر کسی عذر کے فجر کی نماز کو ترک نہ کرنا، وقرآن الفجر، فجر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، فجر کی نماز کو باجماعت ادا کیا جائے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے قرآن کے اندر، کلام پاک کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، لوگو فجر کا قرآن، فجر کی تلاوت، فجر کی نماز اور اس کی جماعت، یہ اتنی خوش نصیبی والی جماعت ہے کہ اس نماز کے اندر آسمانوں کے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، اور بد نصیب وہ انسان ہے جو فجر کی نماز کو ضائع کر دیتا ہے، فجر کی نماز کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے مس کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ فجر کے فرض تو فرض، واللہ فجر کی سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ آئیے صحیح بخاری کی حدیث، آقا علیہ السلام کے الفاظ نوٹ فرمائیے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ہاں یہاں پر سب کو دفتر جانے کی پرواہ ہے، سکول جانے کی پرواہ ہے، دکان پہ جانے کی پرواہ ہے، سارے کام ٹائم پہ ہو رہے ہیں، ہر کام کے لیے تیاری ہے، اور مسلمان امت مسلمہ کی اکثر تعداد جو ہے آج فجر کی نماز کو ضائع کر رہی ہے، فجر کی نماز سے پیچھے ہے۔ پورے گھر فجر کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں، گھر کے اندر جوان بیٹیاں موجود ہیں، فجر کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں، جوان بیٹے موجود ہیں، فجر کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں بزرگ موجود ہیں، مرد موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، لیکن فجر کی نماز کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ کتنی قیمتی نماز ہے، یہ کتنی عرفہ نماز ہے، یہ کتنی اعلیٰ نماز ہے۔ آؤ فجر کی سنتوں کی بات کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام، لوگو فجر کی جو دو پہلی سنتیں ہیں ان کی اتنی فضیلت ہے، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے، یہ اتنی قیمتی ہے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ ساری کی ساری دنیا ایک طرف ہو، دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں ساری دنیا اور ساری دنیا کے خزانے مل کر فجر کی سنتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت فجر کی نماز کی، اللہ اکبر۔ اور فجر کی نماز ادا کرنے والا، اپنی نمازوں کی اندر پابندی کرنے والا، اپنی نماز کی پرواہ کرنے والا کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنا خوش بخت انسان ہے، کتنا قیمتی انسان ہے۔ واللہ جو لوگ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں ان کا شوق بڑھ جانا چاہیے، اور جو بھائی سستی کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، وہ اپنی اس کمزوری کو دور کر لیں۔ آؤ حدیث مبارکہ سنیے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من صلی صلاۃ الفجر بجماعت او کما قال علیہ السلام، جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے ذمہ میں کیا آ جاتا ہے؟ امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں فی ذمۃ اللہ کا مطلب یہ ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، جو بستر کو چھوڑ دیتا ہے، جو اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، رات چھوٹی ہے، بجلی نہیں ہے، گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، اپنے
بستر کو چھوڑتا ہے، لحاف کو چھوڑتا ہے، کمبل کو چھوڑتا ہے، جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ فی ذمت اللہ مطلب کیا ہے؟ فی رحمت اللہ۔ اس نے فجر کی نماز ادا کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت میں لپیٹ لیا ہے۔ اب سارا دن اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے جو نماز کی فکر کرنے والا، جو نماز کی پرواہ کرنے والا۔ فجر کی نماز کی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دن کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو جائے، تاکہ ہمارے دن کی شروعات اللہ کی عبادت سے ہو جائے۔ جو مسلمان فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے انشاءاللہ اللہ ظہر عصر مغرب عشاء بھی آسان کر دے گے، لیکن جو فجر کی پرواہ نہیں کرتا وہ دن کی نمازیں کیسے ادا کرے گا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فجر کی نماز کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ فی ذمت اللہ، یعنی وہ بندہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، یہ جدھر جدھر جائے گا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے گی، اللہ کی طرف سے برکتیں اس کے ساتھ رہے گی۔ آئیے غور و فکر کیا جائے، آج ہمارے بچے بے نمازی نظر آتے ہیں، جوان بے نمازی نظر آتے ہیں۔ جو لوگ نماز کی پرواہ نہیں کرتے وہ بھی سن لیجئے، اگر نماز پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں رہتا ہے، اگر نماز پڑھنے والے کے اوپر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے تو بے نمازی کا انجام کیا ہے؟ بے نمازی کیسا انسان ہے؟ ایک دن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز کا وقت ہو، اذان ہو جائے، میں آپ میں سے کسی کو کہوں کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جا اور تو نماز پڑھا، لوگوں کو وہ نماز پڑھائے، پھر میں چند لوگوں کو بھیجوں وہ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے کے آئیں، لکڑیوں کو اکٹھا کیا جائے اور میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں کہ نماز کا وقت ہے، جن گھروں کے اندر جوان مرد اور صحت مند بزرگ بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو ذرا غور کرو، قبر کا اللہ اکبر، آگ کا عذاب صرف اللہ کو دینے کا حق ہے، آگ کا عذاب کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، لیکن میرے اور آپ کے پیر و مرشد آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کہ جو بندہ نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کا وقت ہے وہ سویا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، نماز کا وقت ہے وہ گھر میں محفل سجا کے بیٹھا ہوا ہے، اسے نماز کی پرواہ نہیں، میچ سے فرصت نہیں، اسے نماز کی پرواہ نہیں، محفل سے فرصت نہیں، اسے نماز کی پرواہ نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کے گھروں کو جا کے میں آگ لگا دوں۔ نماز پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں رہتا ہے اور نماز کو ضائع کرنے والا اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے ایک اور حدیث سناتا ہوں، نماز کی فضیلت کیا ہے اور خصوصاً فجر کی نماز کتنا بڑا خزانہ ہے، واللہ اس کو ضائع نہ کرو۔ آؤ آج کے درس سے کچھ حاصل کرتے ہیں، آج کے بیان سے کچھ حاصل کرتے ہیں، آج اس بات کو اپنے گھروں کے اندر بیان کیا جائے، اپنے گھروں کے اندر اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو یہ واعظ و تبلیغ کی جائے، ان کو نماز کا پابند بنایا جائے، ان کو نماز کے لیے کہا جائے، ان کو نماز کی فضیلت اور اہمیت بیان ان کے سامنے کی جائے۔ سلسلہ الصحیحہ کے اندر حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایک قافلہ جہاد کے لیے نکلا، وہ قافلہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، تھوڑا سا وقت گزرا، قافلہ واپس آ گیا، تھوڑے وقت کے اندر جہاد سے کامیاب ہو کر زیادہ مال غنیمت لے کر مسلمان واپس لوٹے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا چہروں پہ مسکراہٹ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں میرے صحابہ آج بڑے خوش ہیں، میرے ساتھی آج بڑے خوش ہیں، چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہے، چہرے کھلے ہوئے ہیں، کتنے پیارے چہرے ہیں۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتلاؤ تو صحیح آج تمہارے چہروں کے اوپر یہ مسکراہٹ کس وجہ سے ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام جہاد ہوتے ہیں، غزوے ہوتے
ہیں, لشکر نکلتے ہیں. لیکن آج بڑا مزہ آیا. بھئی کیا مزہ آیا؟ کہا تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ نے فتح نصیب فرما دی اور اللہ نے دیکھو کتنا بڑا مال غنیمت عطا فرمایا. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں, کہتے ہیں صحابہ مال غنیمت کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے؟ کہا ہاں ہاں, مال غنیمت کو دیکھا, دل مسکرا پڑے, چہرے مسکرا پڑے, آنکھیں مسکرا پڑی, سکون ملا ہے, اطمینان ملا ہے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد کہتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں, اے میرے صحابہ کیا اس سے زیادہ قیمتی مال کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ کیوں بھائیو, آگے میں بھی حدیث بیان کروں کہ نہ کروں؟ سننا چاہتے ہیں؟ وہ مال دیکھنا چاہتے ہیں جو دنیا کے مال سے بھی زیادہ قیمتی ہو؟ وہ خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں جو دنیا کے خزانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہو؟ دنیا کا مال غنیمت ایک طرف, دنیا کے ہیرے ایک طرف, دنیا کے جواہرات ایک طرف. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں, کیا تمہیں میں ایسے آدمی کے بارے میں خبر نہ دوں جو اس سے بھی زیادہ خوش نظر آئے, اس مال غنیمت سے بھی زیادہ مال لوٹنے والا ہو؟ صحابہ پریشان ہوتے ہیں, کیوں نہیں اللہ کے رسول ہمیں ضرور بتلائیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو بندہ فجر کی اذان کو سنتا ہے, اس کی آنکھ کھلتی ہے, وہ فوراً اپنے بستر کو چھوڑتا ہے, اپنے بستر کو چھوڑتا ہے, نرم گرم بستر کو چھوڑتا ہے, کمبل لحاف کو چھوڑتا ہے, اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ دعا پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر میں وضو کرتا ہے, وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے, پھر وہ مسجد میں سنتیں ادا کرتا ہے, پھر وہ اللہ کے سامنے جولی پھیلاتا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, حتیٰ کہ جماعت کا وقت ہوتا ہے وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے, پھر وہ مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ اشراق کا وقت ہو جاتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے, وہ اشراق کی نماز پڑھ کے مسجد سے روانہ ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ سارا مال غنیمت ایک طرف, اللہ رب العزت سے جو اس نے مال لوٹ لیا ہے وہ یہ سارا مال غنیمت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے والا کتنا خوش نصیب انسان ہے, کتنا خوش بخت انسان ہے, اور نماز کو چھوڑنے والا, نماز کو مس کرنے والا وہ کتنا بد نصیب ہے. ہاں ہاں, نماز پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے, نماز پڑھنے والا دنیا کے سارے مال و متاع سے زیادہ مال لوٹ لیتا ہے. نماز کو ضائع کرنے والا آقا فرماتے ہیں جی کرتا ہے اس کے گھر کو جا کے میں آگ لگا دوں. اور آئیے ایک اور فرمان سن لیجئے, پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فجر کی اذان ہوتی ہے شیطان آتا ہے, شیطان آ کے ہر ایک کے کان کے پاس 3 گرے لگا دیتا ہے, 3 گرے لگا دیتا ہے. شیطان گرے لگاتا ہے اور تھپکی دیتا ہے, سو جا سو جا, ابھی رات بڑی لمبی ہے, ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے جماعت کھڑی ہونے میں, تو نے تو صبح دکان بھی کرنی ہے, تو نے تو سکول میں بھی جانا ہے, تو پروفیسر ہے, تو انجینئر ہے, ابھی بڑے لمبے چوڑے کام کاج کرنے ہیں, رات کو تو بڑی لیٹ آیا تھا, ابھی تو تھکاوٹ بھی دور نہیں ہوئی. شیطان اس کو تھپکی دیتا ہے, شیطان اس کو تسلی دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ شیطان کی بات کو چھوڑ کے اپنے بستر کو چھوڑ کے نماز کے لیے روانہ ہوتا ہے اس کا اللہ خوش ہو جاتا ہے, اور جو بندہ شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے, شیطان کی باتوں میں آ کر وہ اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے. یقیناً اکثر لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں, فجر کو مس کرنے والے ہیں. جو نوجوان فجر کو مس کرنے والے ہیں آدھی رات تک موبائل کے ساتھ کھیلتے رہیں گے, فجر کی نماز ضائع ہو جائے گی. کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے فجر کی نماز ضائع ہے, میچ دیکھتے ہوئے فجر کی نماز ضائع
ہے آدھی آدھی رات تک دوستوں کے ساتھ محفلیں جماتے ہوئے فجر کی نماز ضائع ہے، دفتر کی پرواہ ہے، سکول کی پرواہ ہے، کالج کی پرواہ ہے، کاروبار کی پرواہ ہے، فجر کی نماز کا کوئی شوق نہیں ہے، فجر کی عبادت کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان نے گرے لگا دی ہے، ہاں شیطان نے تھپکی دی ہے، اس نے شیطان کی بات کو مان لیا ہے، اس نے فجر کی نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب سارا دن یہ شیطان کے شکنجے کے اندر دن گزارے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی رحمت میں دن گزارے گا، فجر کی نماز کو ضائع کرنے والا شیطان کا قیدی بن کے دن گزارے گا۔ ذرا سوچئے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے، میری اور آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، میری اولاد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، میری بہنوں کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، میری والدہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ آئیے ایک اور مقام پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء فاتح ابواب الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، شیطان تھپکی دیتا ہے، شیطان تھپکی دیتا ہے، شیطان تھپکی دیتا ہے، یہ بندہ سو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، پھر بھی سست پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک وہ ہے جس نے بستر کو چھوڑا تھا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تھی، یہ اللہ کی رحمت میں دن بسر کرتا ہے، یہ اللہ کے فضل میں دن بسر کرتا ہے۔ اور ادھر ایک وہ ہے جس نے فجر کی نماز کو ضائع کر دیا ہے۔ جب فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، صحیح حدیث ہے بھائیو، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا کی بات بھائیو جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ ان ہوا الا وحی یوحا، ہاں وہ اللہ کا فرمان ہے، وہ اللہ کی بات ہے۔ میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا جملہ، دن کا سورج وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، دن کا سورج وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رات کا اندھیرا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ہی فجر کا ٹائم نکل جاتا ہے، وہی شیطان جو یاری بنا رہا تھا، وہی شیطان جو دبکی دے رہا تھا، وہی شیطان جو نماز کو ضائع کروا رہا تھا، وہی شیطان اس کے کان میں اور اس کے منہ پر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو سوچئے ذرا، میری اور آپ کی کتنی نمازیں مس ہیں، کتنی نمازیں ضائع ہیں، فجر کہاں پہ جاتی ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ اکبر، فجر کہاں جا رہی ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے ایک اور فرمان سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی علیہ السلام، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب المساجد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان جو نمازوں کے اندر پابندی کرنے والا ہے، خوش بخت ہے وہ انسان جس کی اولاد نمازیں پڑھنے والی ہے۔ میں کہتا ہوں جس کی اولاد نماز پڑھتی ہے، جس کے گھر میں بیٹیاں نماز پڑھنے والی ہیں، بیوی نماز پڑھنے والی ہے، ماں نماز پڑھنے والی ہے، بھائی نماز پڑھنے والی ہے، وہ اپنی اولاد کی قدر کیا کرے، اپنے گھر کی قدر کیا کرے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نماز پڑھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، نماز پڑھنے والے بڑے اعلیٰ ہیں، نماز پڑھنے والے ان کی فضیلت بڑی ہے، ان کا مقام بڑا ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے، ان کے لیے خوشخبری بڑی ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها او کما قال علیہ السلام، جو بندہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر پڑھ لیتا ہے اپنی فجر کو ضائع نہیں کرتا، اسی طرح وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کو پڑھ لیتا ہے اپنی عصر کو ضائع نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لن یلج النار احد، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔
نماز پڑھنے والا، نماز کی فکر کرنے والا، آؤ جامعہ مسجد قباء سے یہ صدا بلند ہوتی ہے، لوگوں ایک دوسرے کے اوپر سنی وہابی دیوبندی کے جھگڑے کر کے ایک دوسرے پر فتوے نہ لگاؤ، آؤ اصل بات کی طرف آؤ، نماز پڑھو، خود بھی نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کی دعوت دو، اپنے گھر کے اندر نماز کی دعوت دو، میری دعوت، میرے نمازیوں کی دعوت، اس مسجد کی انتظامیہ کی دعوت، اس مسجد کی پکار یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا خوش نصیب انسان ہے، بے نمازی جو ہے وہ بد نصیب انسان ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے پیر و مرشد کی بات ہے، یہ آقا علیہ السلام کی بات ہے۔ تم کہتے ہو میں اہل سنت ہوں، تم کہتے ہو میں اہل حدیث ہوں، میں بتلاتا چلا جاؤں، اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں فیصلہ میرے نبی کریں گے، فیصلہ تمہارے نبی کریں گے، دعویٰ میرا ہے غلامی رسول میں، موت بھی قبول ہے، دعویٰ میرا ہے میں اہل حدیث ہوں، دعویٰ میرا ہے میں اہل سنت ہوں۔ آئیے اس دعوے کے اوپر میں کتنا سچا ہوں فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کریں گے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسقل الصلاۃ علی المنافق صلاۃ الفجر او کما قال علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نمازوں کو ضائع کرنے والا، نمازوں کو برباد کرنے والا، نمازیں نہ پڑھنے والا، نہ وہ اہل سنت ہے نہ وہ اہل حدیث ہے بلکہ وہ منافق ہے۔ اور جو نمازیں پڑھتا ہے وہ اہل سنت بھی ہے، وہ اہل حدیث بھی ہے، جو نبی کی سنت کو سینے سے لگاتا ہے، جو نبی تحفہ لے کے آئے اس تحفے کو اپنا لیتا ہے، جو اس تحفے کو قبول کر لیتا ہے، وہ نماز جو میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بلال سے کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، نماز پڑھے، نماز سے مجھے سکون ملتا ہے، اللہ کی عبادت سے مجھے سکون ملتا ہے۔ اہل سنت وہ ہے، اہل حدیث وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو بے نمازی ہے نہ وہ اہل سنت ہے نہ وہ اہل حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ او بھائیو اپنی اصلاح کرے، او نماز پڑھے، او اپنی سستیوں کو دور کرے، او اللہ سے توبہ کرے، او اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں واللہ بڑی نمازیں ضائع ہو چکی ہیں، بڑی نمازیں برباد ہو چکی ہیں۔ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سنی نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جی کرتا ہے جو گھر میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے نہیں آئے ان کے گھروں کو میں کیوں بھائیو یاد ہے کہ بھول گیا ہے؟ انشاءاللہ یہ حدیث یاد رہے گی۔ آؤ میں آپ کو اصل بات بھی بتلا دوں، ہم نے نمازوں کو ضائع کیا، ہم میں سے اکثر نے نمازوں کو برباد کر دیا، گھروں میں آگ لگ چکی ہے، میرے نبی کی بد دعا لگ چکی ہے، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، ماں باپ اولاد سے تنگ ہیں، اولاد ماں باپ سے تنگ ہیں، بھائی بہنوں سے تنگ ہیں، بہنیں بھائیوں سے تنگ ہیں، گھر کے اندر حسد ہے، گھر کے اندر بغض ہے، گھر کے اندر کینہ ہے۔ ہاں میرے عزیز بھائیوں، گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ آگ کس وجہ سے لگی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم نے نمازوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، اس لیے یہ گھروں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ او اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اللہ رب العزت سے دعا ہے جب تک زندہ رہیں اللہ اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے اللہ ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما دے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، الحمدللہ فضیلت الشیخ ہمارے سامنے موجود ہیں، الحمدللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بھی ایک میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج زندگی میں ان 13-14 سالوں کے اندر پہلی مرتبہ میرے استاذ محترم جن سے میں نے حفظ قرآن کیا سیالکوٹ کے اندر، وہ پہلی مرتبہ اس مسجد کے اندر تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی میرے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ مجھ سے بولا تو نہیں جا رہا تھا، تھوڑی سی بات اس لیے بھی کی کہ تاکہ میں اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاؤں، میرے اساتذہ خوش ہوں اور وہ میرے لیے اور دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس شاگرد کے علم کے اندر، اس کے عمل کے اندر برکت پیدا فرما دے۔ گزارش کروں گا میرے اساتذہ اپنے تمام شاگردوں کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرے، یا اللہ میرے تمام شاگردوں کو دین و دنیا، یا اللہ میرے تمام شاگرد جو ہیں ان کو آخرت کے خزانے عطا فرما، ان کو دین کے خزانے عطا فرما، ان کو علم اور عمل کے خزانے عطا فرما۔ عمل کے بغیر علم کچھ نہیں ہے، علم ضائع ہے، علم برباد ہے۔ اللہ سے دعا ہے جب تک زندہ رہیں اللہ ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔